بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کا اگر کوئی شمار کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا، البتہ چند خاص الخاص معجزات کا ذکر ہم آج کی ویڈیو میں کریں گے، جن کے بارے میں جان کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ناظرین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے اقدس میں اللہ رب العزت نے شفائے کاملہ رکھی تھی۔ مریضوں کی شفا کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند معجزات ملاحظہ فرمائیے۔ ناظرین، غار ثور میں حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ مجھے سانپ نے کاٹ لیا، تو تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگا کر زہر کا اثر دور کر دیا۔ غزوہ بدر کے موقع پر حضرت معاوض رضی اللہ تعالی عنہ اپنا کٹا ہوا بازو لے کر حاضر ہوئے تو سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دہن اقدس سے مبارک لعاب لگا کر اسے جوڑ دیا۔ غزوہ احد میں تیر لگنے سے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ نکل گئی اور وہ اپنی نکلی ہوئی آنکھ لے کر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگا کر ان کی آنکھ کو درست کر دیا۔ غزوہ خیبر کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آشوب چشم کی شکایت کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگا کر ان کی بیماری دور کر دی۔ اسی غزوہ کے موقع پر حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زخمی پنڈلی لے کر حاضر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لعاب دہن سے اسے درست کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ٹوٹی ہوئی ٹانگ لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دستے اقدس پھیر کر ان کی ٹانگ کو درست کر دیا۔ ایک موقع پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے پانی ختم ہو جانے پر فریاد کی تو انگلیوں سے پانی کے چشمے بہا دیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں روتا ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رونے کا سبب پوچھا۔ میں نے عرض کیا، حضور، مجھے اپنی ماں سے بڑا پیار ہے لیکن وہ مسلمان نہیں ہوتی اور میں نہیں چاہتا قیامت کے دن میں جنت میں جاؤں اور وہ میرے سامنے دوزخ میں جائیں، لہٰذا میری ماں کے لیے دعا فرما دیں، اللہ تعالیٰ ان کو ایمان عطا فرمائے۔ ناظرین، ادھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، ادھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دوڑ لگا دی۔ دیکھنے والے حیران تھے۔ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ واپس آئے تو صحابہ کرام نے پوچھا، آج آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں دیکھنا چاہتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا پہلے عرش پہ پہنچتی ہے یا میں پہلے گھر پہنچتا ہوں۔ انہوں نے پوچھا، پھر کیا ہوا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا پہلے پہنچ گئی کیونکہ میں گھر گیا تو میری ماں مسلمان ہو چکی تھی۔ ناظرین، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ان سے سوال کیا، کیا اسلام قبول کرنے سے پہلے آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی بھی دیکھی تھی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، ہاں، جاہلیت کے زمانے میں ایک دن میں ایک درخت کے سائے میں بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک اس کی شاخیں مجھ پر جھکنے لگی، یہاں تک کہ ایک شاخ جھک کر بالکل میرے سر تک آ گئی۔ میں سر اٹھا کر اس کی طرف حیرانی سے دیکھنے لگا اور یہ سوچنے لگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اسی وقت مجھے درخت میں سے آواز آئی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فلاں فلاں وقت میں ظاہر ہوں گے، اس لیے تم ان کی طرف بڑھنے اور سب سے زیادہ خوش نصیب بننے کی کوشش کرنا۔ میں نے کہا، مجھے واضح کر کے بتاؤ کہ وہ نبی کون ہے اور اس کا نام کیا ہے؟ درخت نے جواب دیا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم۔ میں نے کہا، وہ تو میرے دوست ہیں اور میرے پیارے حبیب ہیں۔ میں نے اس درخت سے عہد لیا کہ جس وقت وہ مابوس ہو جائیں تو مجھے خوشخبری دے دینا۔ جب اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مابوس ہو گئے تو اس درخت میں سے آواز آئی، اے ابو قحافہ کے بیٹے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مابوس ہو گئے ہیں، اب
کوشش کرو، اور قسم ہے رب موسیٰ کی، اسلام میں کوئی تم پر سبقت نہ لے پائے گا۔ جب صبح ہوئی تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دیکھ کر ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، میں تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلاتا ہوں۔ میں نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ نے آپ کو حق دے کر روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے، میں آپ پر ایمان لایا۔ ناظرین، یہ تو دنیوی عطاؤں کی چند مثالیں بیان کی ہیں، اب ذرا اخروی عطا کے بارے میں سنیے۔ حضرت ربیعہ اور حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہم نے جنت مانگی تو اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں جنت دے دی۔ کھجور کے ایک تنے نے عرض کی کہ مجھے جنت میں بو دیا جائے تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے جنت میں بو دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صرف انسان ہی فریاد نہیں کرتے تھے، بلکہ جانور بھی اپنی فریادیں عرض کر کے اپنی داد رسی کرواتے تھے۔ ایک اونٹ نے کام زیادہ ہونے اور چارہ کم ہونے کی فریاد کی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی داد رسی کی۔ ایک شکاری کی قید میں موجود ہرنی نے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے جانے کی التجا کی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی التجا پوری کر دی۔ ناظرین، یہ ہیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کریمی اور شان عظیمی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار معجزات عطا فرمائے۔ یہ چند معجزات جو آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے، اس کے علاوہ بھی سینکڑوں معجزات ہیں جو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید معلومات جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔